اے میرے پیارے، آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا ابتدائی اسلام سے لے کر آج تک سینکڑوں بدبختوں نے قرآن کو مٹانے کی ناپاک سازشیں کی ہیں، ناپاک پروگنڈے کیے ہیں، قرآن کو بدلنے کی ناپاک کوششیں کی ہیں، لیکن اے میرے پیارے، میں تمہارے عقیدے کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں، میں تمہارے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ زمین اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے، آسمان اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ سکتا ہے، سورج و چاند اپنا رخ تبدیل کر سکتا ہے، ہوا اپنا رخ بدل سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اللہ رب العزت کا قول بدل نہیں سکتا، اللہ رب العزت کا فرمان ہرگز کبھی چینج نہیں ہو سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ رب العزت کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی بدلاؤ نہیں، کوئی چینجز نہیں۔ ساری دنیا، ساری کائنات بدل سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کا فرمان ہرگز کبھی بدل نہیں سکتا۔ ہے قول محمد قول خدا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اے میرے پیارے دوستو عزیزو، میری پیاری ماں بہنوں، یہ وسیم رضوی نہیں بلکہ وسیم جہیم، حرامی وسیم، ڈھونگیوں کے تلوے چاٹنے والا وسیم، اپنے گھروں کا جوتا کھانے والا وسیم، پورے دنیا کے لوگوں کا جوتا چپل کھانے والا وسیم، یہ جہنم میں جانے والا وسیم، یہ آگ میں جلنے والا وسیم، یہ پانی میں ڈوب کے مرنے والا وسیم، یہ کنواں میں گر کے مرنے والا وسیم، یہ ٹرین کے پٹریوں پر ٹرین سے کٹ کے مرنے والا وسیم، یہ پھانسی پہ چڑھ کے مرنے والا وسیم، یہ پل بریج دریاؤں سمندروں میں گر کے ڈوب کے مرنے والا وسیم، یہ حسد رکھنے والا وسیم، یہ جلن رکھنے والا وسیم، یہ بغض رکھنے والا وسیم، یہ عداوت رکھنے والا وسیم، یہ گندی سوچ رکھنے والا وسیم، یہ میلا ذہن رکھنے والا وسیم، یہ لڑائی جھگڑے کرانے والا وسیم، یہ ہندو مسلم کرانے والا وسیم، یہ دنگے کرانے والا وسیم، یہ مرتد وسیم، یہ مردود وسیم، یہ کمینہ وسیم، یہ شیطان وسیم، یہ ابلیس وسیم، یہ بدبخت وسیم، یہ بدکار وسیم، یہ پلید وسیم، یہ ناپاک وسیم، یہ فسادی وسیم، یہ باغی وسیم، یہ جھوٹا وسیم، یہ مکار وسیم، یہ فریبی وسیم، یہ چالباز وسیم، یہ دھوکے باز وسیم، یہ گیدڑ وسیم، یہ جانور وسیم، یہ فتین وسیم، یہ نالتی وسیم، یہ لعنتی وسیم، یہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو پریشان کرنے والا وسیم، یہ پورے ملک میں فتنہ پھیلانے والا وسیم، یہ ہندوستان کو قبرستان بنانے والا وسیم، قرآن سے 26 آیتیں نکالنے کی بات کرنے والا وسیم، ایک نہ ایک دن خود دنیا سے نکل جائے گا، کتے چیل کوؤں کی غذا بنے گا، پھر دنیا تماشا دیکھے گی اور سب کا سبق بنے گا۔ قرآن کی 26 آیتیں ریمو کرنے والا ایک دن خود بخود دنیا سے ریمو ہو جائے گا، اس کا جسم شکل صورت سور و خنزیر جیسا بن جائے گا۔ وسیم جیسا دنیا میں سینکڑوں ہزاروں آئے، لیکن قرآن مجید کے ایک زبر و زیر نقطہ تک نہ بدل سکا۔ جو قرآن کو بدلنے کی کوشش کیا وہ خود بدل گیا، جو قرآن کی مٹانے کو کوشش کیا وہ خود مٹ گیا، جو قرآن کی آیتوں کو ریمو کرنے کی کوشش کیا وہ خود دنیا سے ریمو ہو گیا، جو بھی قرآن کو مٹانے آیا وہ خود مٹ گیا۔ آج تاریخ کی کتابیں پڑھ لیجئے، تاریخ کی کتابیں گواہی دے رہی ہے، جنہوں نے بھی اسلام کو مٹانے کی کوشش کی تھی خود مٹ گیا۔ قارون نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی تھی خود مٹ گیا، فرعون نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی تھی خود مٹ گیا، حامان نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی تھی خود مٹ گیا، شداد نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی تھی خود مٹ گیا، ابو جہل نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی تھی خود مٹ گیا، یزیدوں نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی تھی خود مٹ گیا، نمرود نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی تھی خود مٹ گیا، مسلمہ قذاب نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی تھی خود مٹ گیا، ابو لہب نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی تھی خود مٹ گیا۔ وسیم رضوی بھی اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ بھی انشاءاللہ مٹ جائے گا۔ اسلام تھا، اسلام ہے اور اسلام رہے گا، اسلام تھا، اسلام ہے اور اسلام رہے گا۔ آج میرے کچھ مسلمان بھائی بھی کہہ رہے ہیں ہمارے مولانا صاحب کو، ہمارے حافظ جی کو وسیم رضوی اور نرسنگا بارسنگا کے بارے میں بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ حقیقت میں یہ ان پڑھ ہیں، حقیقت میں یہ جاہل ہیں، حقیقت میں یہ گوار ہیں۔ اگر یہ پڑھے لکھے ہوتے تو ایسی بات نہ کرتے۔ اے مسلمانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے ماں بہن کو کوئی گالیاں دے، آپ کی ماں بہنوں کو کوئی چھیڑے تو کیا آپ اسے چھوڑ دیں گے؟ تو آپ کہیں گے ہرگز نہیں۔ تو پھر آج احمد رضا کو کہنے دو، ہماری لاکھوں مائیں اس نبی پر قرآن قربان، ہماری لاکھیں بہنیں اس نبی پر قربان، ہماری لاکھوں کروڑوں جانیں اس نبی پر قربان، جس نبی کے صدقے میں جان ملی، جس نبی کے صدقے میں جان ملی، جس نبی کے صدقے میں ایمان ملا، جس نبی کے صدقے میں مال ملا اور جس نبی کے صدقے میں جنت ملے گی۔ اگر اس نبی کی کوئی توہین کرے، اس پیغمبر کی کوئی گستاخی کرے، اس آقا کے شان میں بے ادبی کرے، اور وہ قرآن جو ہماری پیدائش سے لے کر موت تک، موت سے لے کے قبر تک، قبر سے لے کے حشر تک، حشر سے لے کے جنت تک ہماری رہنمائی کرے، وہ قرآن کو کوئی اگر چھیڑے تو ہم اسے کیسے چھوڑ دیں؟ ہم کسی کو چھیڑتے نہیں۔
نہیں ہیں, اور اگر کوئی ہمیں چھیڑے تو ہم اسے چھوڑتے نہیں ہیں. اگر وسیم جہیم نرسنگا باراسنگا میرے نبی کی توہین نہ کرتا, میرے آقا کی توہین نہ کرتا, قرآن کریم کی توہین نہ کرتا, تو احمد رضا کبھی بھی ہرگز ایسی باتیں بولنے کی جرأت نہ کرتا. ہم نہ بدلہ کسی سے لیتے ہیں, ہم نہ بدلہ کسی سے لیتے ہیں, دشمنوں کو دعائیں دیتے ہیں. اور اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی غلامی ہے صنعت آزاد ہونے کی, محمد کی غلامی ہے صنعت آزاد ہونے کی, خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں, نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز استعادہ ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. اے مسلمانوں اپنے عقیدے کو مضبوط کر لو, اے مسلمانوں اپنے ایمان کو مضبوط کر لو, اے مسلمانوں پورے طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اے مسلمانوں مدینے کی پاور ہاؤس کے نورانی کرنٹ سے اپنے آپ کو چارج کر لو. اے مسلمانوں عشق رسول کا ٹاور ہمیشہ فل رکھو. اے مسلمانوں جس ٹرانسفارمر کا کنیکشن مدینے کے پاور ہاؤس سے جڑا ہو, اس ٹرانسفارمر سے جڑ کر اپنے ایمان و عقیدے کو روشن کر لو. اے مسلمانوں عشق رسول کا چراغ جلا کر کے دنیا کے اندھیرے کو مٹا دو. اے مسلمانوں اپنے سروں پر کفن باندھ کر کے اسلام کی حقانیت کو بتا دو. اے مسلمانوں جو لوگ ہمارے آقا کی توہین کر رہے ہیں, جو لوگ ہمارے پیغمبر کی توہین کر رہے ہیں, جو لوگ ہمارے نبی کی توہین کر رہے ہیں, وہ جو لوگ قرآن و حدیث کی توہین کر رہے ہیں, انہیں منہ توڑ جواب دے کر دنیا والوں کو حقانیت کا پتہ بتا دو. کیونکہ ایک سچا مسلمان جان کی قربانی دے سکتا ہے, ایک سچا مسلمان مال کی قربانی دے سکتا ہے, ایک سچا مسلمان عزت و آبرو کی قربانی دے سکتا ہے, ایک سچا مسلمان اپنی اولاد کی قربانی دے سکتا ہے, ایک سچا مسلمان سب کچھ قربان کر سکتا ہے. لیکن ایک سچا مسلمان قرآن کی ایک زبر و زیر بدل جائے یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا. ایک سچا مسلمان کوئی قرآن کو چینج کرے یہ برداشت نہیں ہو سکتا. کوئی ایک سچا مسلمان کوئی قرآن کو تبدیل کرے ایک مسلمان برداشت نہیں کر سکتا. میرے دوستو مسلمان ہم تبھی رہ سکتے ہیں, ہمارا اسلام تبھی باقی رہ سکتا ہے جب ہمارا قرآن باقی رہے گا, جب ہماری کتابیں باقی رہے گی. دنیا کی ساری کتابیں مٹ جائے گی, دنیا کی ساری کتابیں چینج ہو جائے گی, دنیا کی ساری کتابیں بدل جائے گی, لیکن اللہ رب العزت کی قسم نہ قرآن کبھی بدلا ہے نہ کبھی قرآن بدلے گا. نہ ہی کوئی ماں کا لال پیدا ایسا دنیا میں لیا ہے نہ لے گا کہ قرآن کو چینج کر دے. کوئی ماں کا لال ایسا دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے جو قرآن کو بدل دے. جو قرآن کو بدلے گا وہ خود بدل جائے گا, اس کی شکل بدل جائے گی, اس کا خاندان بدل جائے گا, اس کا جو ہے دنیا سے ہر چیز مٹ جائے گا, وہ مر جائے گا, وہ جو ہے ختم ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نصف نابود کر دے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برباد کر دے گا. 1400 سال سے قرآن نہ مٹا ہے نہ کبھی مٹے گا, کیونکہ قرآن نازل کرنے والا رب خود ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بے شک ہم ہی نے قرآن کو اتارا ہے, بے شک ہم نے قرآن کو اتارا ہے, اور بے شک ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں. یعنی اللہ رب العزت کہہ رہا ہے قرآن کو نازل کرنے والا میں ہوں, قرآن کو نازل کرنے والا میں ہوں, قرآن کو اتارنے والا میں ہوں, اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں. تو پھر کون مٹا سکتا ہے؟ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اسے مٹا سکتا ہے کون؟ یہی آرزو ہے, یہی آرزو ہے میرے مسلمانوں, میرے دوستوں, میرے عزیزوں, میری ماں بہنوں, یہی آرزو ہے تعلیم قرآن عام ہو جائے. یہی آرزو ہے تعلیم قرآن عام ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے.